اس شاعر کے حضور چلتے ہیں جس کا کلام بھی نفیس ہے، جس کا لہجہ بھی نفیس ہے اور جو شخصیت میں بھی نفیس ہے، وہ شخص جس کا کلام نہ صرف ہندوستان بلکہ بر صغیر کے ہر جریدے میں، رسائل میں، اخبارات میں، ابھی کینیڈا سے ایک نظم، ایک بہت اچھا تبصرہ ان کا شائع ہوا، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے اس شاعر کے حضور میں پہنچنا چاہتا ہوں جسے کائنات ادب اور ہم سب جناب نفیس ناندوری کے نام سے جانتے ہیں۔ انہیں ان 4 مصروں سے دعوت دیتا ہوں کہ کسی کی نبض اس کی عظمت کردار گرتی ہے، مسیحا سامنے ہے حالت بیمار گرتی ہے، جناب نفیس ناندوری۔ برکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں اس بزم کے روح روا ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ صاحب کو اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی مجھ جیسے طالب علم کو اپنی بیش بہا محبتوں سے نوازنے کے لیے میں محترم ریاض انور صاحب، ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ صاحب، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح جہان ادب کی باکمال شخصیت میرے محسن محترم ڈاکٹر ارشاد خان صاحب، ڈاکٹر گائیکواڑ صاحب، سبھی کا، اور بالخصوص جو سحر غزل اکیڈمی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور عارف زماں صاحب کے تعلق سے بھی بولوں گا۔ عارف زماں صاحب ایک منکسر المزاج شخصیت کے مالک ہے، میں ان کے تعلق سے کیا بولوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی شروعات میں بہت کچھ کہا ہے، اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ موصوف بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخلص انسان ہے۔ خلوص کسی بھی شخصیت کا سب سے بڑا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کتنا ہی بڑا ہو لیکن اس کے اندر اگر خلوص نہ ہو تو وہ انسان کسی کام کا نہیں۔ اور یقین جانیے کہ میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ سبھی مخلص ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تمامی عاشقان اردو کے حوالے سے قطع پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائے کہ مطلب یوں کہا، خوشبو کے خریدار ابھی زندہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تیری خوشبو کے خریدار ابھی زندہ ہے، تیرے لفظوں کے طلبگار ابھی زندہ ہے۔ تیری خوشبو کے خریدار ابھی زندہ ہے، تیرے لفظوں کے طلبگار ابھی زندہ ہے، اور کیا مٹائے گا کوئی تجھ کو زبان اردو۔ اردو زبان ایسی زبان ہے کہ جسے صرف یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ جیسے شخصیت اردو زبان کی شیدائی ہے۔ تیری خوشبو کے خریدار ابھی زندہ ہے، تیرے لفظوں کے طلبگار ابھی زندہ ہے، اور کیا مٹائے گا کوئی تجھ کو زبان اردو۔ تیرے عاشق تیرے فنکار ابھی زندہ ہے، تیرے عاشق تیرے فنکار ابھی زندہ ہے۔ اور مطلع ایک شعر ملاحظہ کرے کہ حالات حاضرہ پر، کہ ایک کم ظرف والوں کی نظریں شیئر کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کیجئے گا، کہ ایک کم ظرف صفے عدل میں کیا بیٹھ گیا۔ ایک کم ظرف صفے عدل میں کیا بیٹھ گیا، سارے مظلوم پرندوں کا گلا بیٹھ گیا۔ ایک کم ظرف صفے عدل میں کیا بیٹھ گیا، سارے مظلوم پرندوں کا گلا بیٹھ گیا۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ اس کو دیوانہ کہوں، اس کو دیوانہ کہوں یا میں کہوں ہر جائی، اس کو دیوانہ کہوں یا میں کہوں ہر جائی، دیکھ کر مجھ کو جو تصویر نما بیٹھ گیا، دیکھ کر مجھ کو جو تصویر نما بیٹھ گیا۔ اور ہندو مسلم ایکتا منچ بلڈانا کے مادھیم سے مطلب دو شعر ملاحظہ فرمائے کہ مقام شوق پر
جس کا قلم ذیشان ہوتا ہے، مقام شوق پر جس کا قلم ذیشان ہوتا ہے، زمانہ دیکھ کر اس کو سدا حیران ہوتا ہے۔ مقام شوق پر جس کا قلم ذیشان ہوتا ہے، زمانہ دیکھ کر اس کو سدا حیران ہوتا ہے، اور مسلمان ہو کہ ہندو ہو یا ہو پھر سکھ عیسائی، مسلمان ہو کہ ہندو ہو یا ہو پھر سکھ عیسائی، کسی مذہب کا ہو انسان تو انسان ہوتا ہے۔ مسلمان ہو کہ ہندو ہو یا ہو پھر سکھ عیسائی، کسی مذہب کا ہو انسان تو انسان ہوتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کے خسارہ مال و دولت کا، خسارہ مال و دولت کا کوئی معنی نہیں رکھتا، خسارہ مال و دولت کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی کا دل جو ٹوٹے تو مجھے نقصان ہوتا ہے۔ خسارہ مال و دولت کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی کا دل جو ٹوٹے تو مجھے نقصان ہوتا ہے۔ مطلب دو تین شعر یوں بھی ملاحظہ فرمائے کہ احساس کے تعلق سے، احساس کی شاعری دو تین شعر ملاحظہ فرمائے کہ مدت ہوئی سکون سے سویا نہیں ہوں میں۔ خواجہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، مدت ہوئی سکون سے سویا نہیں ہوں میں، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب موجود ہے، انشاءاللہ لے لوں گا، بالکل۔ جی جی، میں نے ویسے بھی کہا کہ یہ احساس کی شاعری ہے، اس کا جی 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 بالکل، ہاں بالکل بالکل۔ مدت ہوئی سکون سے سویا نہیں ہوں میں، سچ ہی کہا کسی نے کہ میرا نہیں ہوں میں۔ مدت ہوئی سکون سے سویا نہیں ہوں میں، سچ ہی کہا کسی نے کہ میرا نہیں ہوں میں۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ مثبت خیال و فکر سے سلجھائیے جناب، مثبت خیال و فکر سے سلجھائیے جناب، جو حل نہ ہو سکے وہ معمہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ مثبت خیال و فکر سے سلجھائیے جناب، جو حل نہ ہو سکے وہ معمہ نہیں ہوں میں، جو حل نہ ہو سکے وہ معمہ نہیں ہوں میں۔ اور یہ جدید لب و لہجے میں شعر ملاحظہ فرمائے کہ اتنا بھی آپ مجھ سے چمٹ کر نہ بیٹھیے، اتنا بھی آپ مجھ سے چمٹ کر نہ بیٹھیے، کچھ تو ہو فاصلہ، کوئی بچہ نہیں ہوں میں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اتنا بھی آپ مجھ سے چمٹ کر نہ بیٹھیے، کچھ تو ہو فاصلہ، کوئی بچہ نہیں ہوں میں۔ اور یہ شعر بھی جدید لب و لہجے کا ملاحظہ کرے کہ کیسے کروں میں ایک ہی پہلو پہ گفتگو، کیسے کروں میں ایک ہی پہلو پہ گفتگو، گبر کی فلم شعلے کا سکہ نہیں ہوں میں، گبر کی فلم شعلے کا سکہ نہیں ہوں میں، کیسے کروں میں ایک ہی پہلو پہ گفتگو، گبر کی فلم شعلے کا سکہ نہیں ہوں میں۔ مدت ہوئی سکون سے سویا نہیں ہوں میں، سچ ہی کہا کسی نے کہ میرا نہیں ہوں میں۔ اور ایک مکمل غزل، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ غزل کا مطلب یوں کہا ہے کہ غزل کا مطلب یوں کہا ہے کہ چند لمحے، عظیم صاحب، یاسین صاحب، چند لمحے بھی اگر ساتھ گزارے ہوتے، چند لمحے بھی اگر ساتھ گزارے ہوتے، عمر
भर के लिए हम सिर्फ तुम्हारे होते, चंद लम्हे भी अगर साथ गुजारे होते, उम्र भर के लिए हम सिर्फ तुम्हारे होते। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि दस तरस मेरी अगर रंग धनक पर होती। इरशाद साहब, इस शेर के तखय्युल पर आपकी तवज्जो चाहूंगा ख्वाजा साहब, कि 10 तरस मेरी अगर रंग धनक पर होती, आसमां पर भी तेरे नक्श उतारे होते, आसमां पर भी तेरे नक्श उतारे होते। 10 तरस मेरी अगर रंग धनक पर होती, आसमां पर भी तेरे नक्श उतारे होते। और दूर होती न खामोशी, दूर होती न खामोशी, न ये हलचल होती। दूर होती न खामोशी, न ये हलचल होती। हमने कंकर न अगर झील में मारे होते, हमने कंकर न अगर झील में मारे होते। 10 तरस मेरी अगर रंग धनक पर होती, आसमां पर भी तेरे नक्श उतारे होते। और रोक रखा है मेरे ज़ब्त ने मुझको वरना, रोक रखा है मेरे ज़ब्त ने मुझको वरना, खत कितनों के दिमागों से उतारे होते। रोक रखा है मेरे ज़ब्त ने मुझको वरना, खत कितने ही दिमागों के उतारे होते। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि हमको आती जी हुजूरी जो हुजूरे वाला, हमको आती जी हुजूरी जो हुजूरे वाला, जितने एजाज तुम्हारे हैं हमारे होते, जितने एजाज तुम्हारे हैं हमारे होते। चंद लम्हे भी अगर साथ गुजारे होते, उम्र भर के लिए हम सिर्फ तुम्हारे होते। और मक्ते का शेर मुलाहिजा फरमाए कि फर्क अखलास और तकल्लुफ का समझते जो नफीस, फर्क अखलास और तकल्लुफ का समझते जो नफीस, जिंदगी में न कभी इतने खसारे होते, जिंदगी में न कभी इतने खसारे होते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।